السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے میری روح میں اتر جا ذرا، اور اس کی رائٹر ہے عنایہ احمد۔ کلاس میں ادھم مچا ہوا تھا، کوئی گروپ باتوں میں مصروف تھا، کوئی گروپ گانے گا رہا تھا۔ پڑھاکو بچے کان لپیٹے پڑھنے میں مصروف تھے۔ تبھی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ پنک کرتے اور ٹراؤزر میں، حجاب لپٹا ہوا تھا، آنکھوں پہ گلاسز چڑھائے ہوئے تھے جو اس کی کیوٹنس میں اور بھی اضافہ کرتے تھے۔ شولڈرز پہ بیگ تھا اور خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئی تھی اور اونچی آواز میں سب کو شوخی سے ہیلو کہا تھا۔ سارے کلاس نے آواز کے تعاقب میں داخل دروازے کو دیکھا تھا اور سب نے گرم جوشی سے جواب دیا تھا، سوائے چند ایک کے۔ ماہم بھی ان میں سے ہی شامل تھی۔ نیکسٹ سیمسٹر کے بعد آج سب ملے تھے اور یہ تو اس کی کلاس کی شرارتی ترین لڑکی تھی۔ وہ سب سے ہیلو کرتے اپنے ٹولے کی طرف چلی گئی تھی اور سیکنڈ رو میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے اچھلتے ہوئے ہاتھ ملاتے وہ اپنی ازلی پرجوش انداز میں ملی تھی۔ سلام کرو لڑکی، مقدس نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے ہمیشہ کی طرح نصیحت کی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مقدس سے ہیلو کہا تھا کیونکہ وہ اس کے چڑھنے سے واقف تھی۔ اس کے ہنستے ہوئے اس کے بھرے بھرے گالوں کو چھوا تھا۔ سارے گروپ میں مقدس کا وجود زیادہ بھاری تھا، بقول رباب مشتبہ کے۔ اور بدتمیز، تم تو بھول ہی گئی، مجھے کسی میم میں بھی ٹیگ نہیں کیا۔ نشا نے سوشل میڈیا کی دیوانی کا اعتراض حاضر تھا کیونکہ یہ اپنے نئے کرش کو سٹاک کرنے میں مصروف تھی۔ یہ آواز فضا کی تھی۔ فضا، پیٹ کی ہلکی عورت، رباب اس کی طرف خوفناک تیور سمیت بڑی تھی۔ ارے آتے ہی خون خرابہ، سکون سے 1 منٹ بیٹھ لو۔ مناہل نے سب کو گھورا تھا اور رباب کو پکڑ کے اس کی سیٹ پہ بٹھایا تھا۔ ان چند لڑکیوں کا گروپ انٹر سے تھا۔ اب وہ BBA کے 4th سیمسٹر میں آ چکی تھی۔ مقدس، نبیہہ، مناہل، نشا اور فضا اب وہ پوری طرح سے گپوں میں مگن ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے سے ایک پل کی باتیں شیئر ہو رہی تھیں۔ یونیورسٹی کے احاطے میں گاڑی آ کے رکی تھی۔ چند سیکنڈز میں وہ باہر نکلا تھا، آنکھوں میں گلاسز چڑھاتا، بلیک سوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ پہ گھڑی باندھی ہوئی تھی، بالوں کو نفاست سے سنوارا گیا تھا۔ چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، مگر ماتھا کسی بھی قسم کے بل سے پاک تھا۔ گاڑی کو لاک کیا، ایک ہاتھ میں فولڈر تھا، ایک سٹائل سے اپنے کوٹ کا دوسرا بٹن ٹھیک کرتے وہ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں چلتا آگے بڑھا تھا۔ کئی لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ سیدھا چلتے ہوئے جا رہا تھا، ہر طرف سے بے نیاز تھا۔ یہ بے نیازی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ پاکٹ سے سیل نکالا اور نمبر ملا کر کان کو لگاتا اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے وہ لابی کی طرف بڑھا تھا۔ رستے میں واو جیسے کومنٹس بھی اس کے کانوں میں پڑے تھے، مگر اس کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ڈائریکٹر کے روم میں داخل ہوا تھا جہاں چند اور لوگوں سے ملاقات کے بعد وہ باہر نکلا تھا اور اب ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تھا۔ ہر طرف شور و غل تھا، کوئی کیفے کی طرف جا رہا تھا تو کوئی لیب کی طرف، کوئی لیپ ٹاپ اٹھائے ٹیچرز کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی گرل فرینڈ کے پیچھے۔ کوریڈور میں انٹر ہوا تھا اور 2 کمرے چھوڑ کر رائٹ سائڈ کے تیسرے کمرے کے آگے رکا تھا۔ روم اندر داخل ہوا تھا، اندر ادھم مچا ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ ایک سیکنڈ تو ماحول پر سکوت طاری تھا، پھر سب کو ہوش آیا تھا اس کو ڈائز کی طرف بڑھتے دیکھ کے، اور اس کے ہاتھ میں فولڈر دیکھ کے سب اپنی نشستوں کی طرف لپکے تھے۔ اس دوران اگر کسی کو ہوش نہیں تھا تو وہ تھی رباب مشتبہ ملک۔ اسے یونیورسٹی کا ہر ٹیچر جانتا تھا اور اس کی شرارتوں سے بھی اس کو ڈانٹ نہیں پڑتی تھی، کبھی کبھی ہلکی پھلکی پڑ بھی جاتی تھی۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے اس نے نئے بندے کو دیکھ کر، مگر رباب اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے ربڑ ڈاک نکال چکی تھی اور جس سے سیٹی کی مختلف آوازیں نکلتی تھی۔ نہ صرف نکال چکی تھی بلکہ اپنے سے آگے بیٹھی کلاس فیلو کی سیٹ پر رکھ چکی تھی، بہت صفائی سے، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اپنے دائیں طرف بیٹھی مقدس بقول اس کی کدو کی سیٹ پر ایک رکھی تھی اور بائیں طرف بیٹھی فضا کی سیٹ پر۔ کل ملا کے 5 لوگوں کی سیٹوں پر رکھ کر وہ ہاتھ جاڑتی اب سب کے سامنے متوجہ ہوئی تھی۔ سب یوں ہی کھڑے تھے۔ یہ کام اس نے کوئی 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کیا تھا اور اب وہ خود بھی کھڑی ہو گئی تھی اور سامنے دیکھا جہاں ایک اجنبی چہرہ تھا، وہ حیران ہوئی تھی اس کو دیکھ کر۔ یہ تو وہی تھا، وہ سامنے چہرے پر ناگواری لیے کھڑا
क्लास का डिसिप्लिन देख रहा था। क्लास में अब खामोशी थी। सिट डाउन एवरीवन, उसके कहते ही एक नज़र क्लास पे डाली थी। रुबाब उसको यहाँ देख के हैरान हुई थी। इसे तो ये ही था कि कोई पुराना टीचर ही होगा, मगर इससे पहले कि वो संभल पाती या कुछ करती, सीटी की मुख्तलिफ धुनें गूंजी थी और क्लास में खामोशी की वजह से आवाज़ ज़्यादा महसूस की जा सकती थी। टी टू ऐसी ही बेहंगम आवाज़ें थी। सबको हंसी का दौरा पड़ा था। रुबाब को तो अब भी हंस भी नहीं पाई थी। जिनकी सीटों से आवाज़ आई थी उन्होंने फ़ौरन से उठकर वो डक्स उठाई थी। क्वाइट, वो धाड़ा था। उसका गुस्सा देख के सब खामोश हो गए थे और रुबाब भी अपनी सीट पर बैठी थी। अब वो छुपने की कोशिश में थी। हु डिड दिस? हरी अप, टेल मी, वो गुस्से से बोला था और क्लास को घूरते हुए कहा था। रुबाब को कुछ समझ नहीं आई थी। नासमझी में उसने अपना हाथ उठा दिया था। सबने उसको घूरा था कि ये क्या ज़रूरत थी बताने की। स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ माई क्लास, इर्तिज़ा ने उसको कहा था खून ख्वार नज़रों से घूरते हुए। सर एक्चुअली, उसने अपने वजाहत में कहने को मुंह खोला था। आई सेड लीव नाउ, वो एक बार फिर धाड़ा था। उससे भी अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो अपना बैग उठाए 1 मिनट की ताख़ीर के बगैर नम आंखों से बाहर भाग गई थी। उसकी फ्रेंड्स अफसोस से बैठी हुई थी। आज से पहले वो ऐसी कई शरारतें कर चुकी थी, मगर किसी टीचर ने इतना बुरा नहीं डांटा था। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इर्तिज़ा हैदर एंड आई एम योर न्यू इंस्ट्रक्टर। इर्तिज़ा ने अपना तारुफ करवाया था। मे आई आस्क समथिंग? एक और आवाज़ पर इर्तिज़ा ने सर उठाकर देखा था। वह आवाज़ माहम की थी, जो रुबाब की इंसल्ट पर दिलो जान से खुश हुई थी। यस श्योर, उसने अपने प्रोफेशनल लहजे में कहा था। सर आपकी एजुकेशन? माहम ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा था। आई एम MBA, आई थिंक दिस इज़ इनफ, इर्तिज़ा बोला था। बट मैं एक चीज़ पहले दिन ही क्लियर करता जाऊँ, मुझे डिसिप्लिन क्लास चाहिए क्लास में। आज तो पहला दिन था, सो इग्नोर कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और आज जो क्लास में हरकत हुई है वो आइंदा ना हो, वो कहते हुए लेक्चर देने को मुड़ा था। क्लास ख़त्म होने से 10 मिनट पहले ही उसने लेक्चर ख़त्म किया था और सबसे अब वो इंट्रोडक्शन ले रहा था, यानी पहली क्लास का इख्तिताम हुआ था। 14 साल की बच्ची आंखों में आंसू लिए पिलर की ओट से ये दिल दहलाने वाला मंजर देख रही थी। कभी खुद भी पिलर की ओट में छुप जाती थी और कभी अपने 7 साला भाई की आंखों पर हाथ रखकर उसे मंजर देखने से मख्फी रखने की कोशिश करती थी। कितना जानलेवा मंजर होता है जब अपने खून के रिश्ते ही मान का खून करते हैं। दिल करता है कि सांसें से ही थम जाएं। सामने मंजर में कोई और लोग ना थे, बल्कि उसका सगा बाप था, जो अपनी नई बीवी के आने की खुशी में पुरानी पर चीख रहा था, उसे धुतकार रहा था। और उस बच्ची की माँ हारे हुए ज्वारी की तरह सर झुकाए खड़ी थी। किस्मत भी कभी कभी बहुत कारी वार करती है। शहरक कटी हुई महसूस होती है, सांसों की डोर को टूटने लगती है। यूँ लगता है जैसे अब बस सांसों का सफ़र ख़त्म हुआ चाहता है, मगर नहीं, अभी हुक्म इलाही नहीं आया। मलिक कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स के सामने ब्लैक लैंड क्रूज़र आके रुकी थी। इस कंपनी का शुमार दुबई की टॉप लिस्ट कंपनीज में होता था। एक बुलंदोबाला इमारत जिसके अंदर बाहर शीशे का ही काम था। ड्राइवर बाहर निकला था और दरवाज़ा खोला था। लाइट ग्रे कलर के सूट में लाइट ब्लू कलर की मैचिंग शर्ट, मैचिंग टाई हाथ में महंगी घड़ी थी। आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए हुए थे। नफासत से बाल सजे हुए थे। दराज कामत और वजीह सा मर्द, एक खूबसूरत तरबी ही मालूम होता था। अस्सलाम वालेकुम सर आरिफ, उसका मैनेजर जो उसको देखते हुए फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा था। वालेकुम सलाम, आरिफ मलिक ने सलाम का जवाब दिया था और अंदर को कदम बढ़ाए थे। और मैनेजर हमाद मामूल के मुताबिक उसको अहम बातों से आगाह करने लगा था। वो ग्लास डोर से अंदर गए थे, जो ऑटोमेटिक था। अंदर गहमा गहमी थी, हर किसी को जल्दी थी, क्योंकि अंदर अपने बॉस का मिजाज पता था, जो किसी काम में भी कोताही बर्दाश्त नहीं करता था और वक्त की पाबंदी ना करने वालों से उसको सख्त चिढ़ थी। काम के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट था। हर कोई जल्दी में था। बॉस को देखकर सब सलाम कर रहे थे। वहाँ ईस्टर्न ड्रेसेस में मौजूद उसकी गैर मुल्की सेक्रेटरी लारा उसको देखकर उसकी तरफ आई थी, हाथ में नॉब और फाइल लिए। गुड मॉर्निंग सर आरिफ, उसने कहा था। गुड मॉर्निंग, आरिफ ने जवाब दिया था। अब हमाद का काम यहीं तक था। वो उसे अपने ऑफिस की तरफ मुड़ गया था। इस कंपनी के 3 फ्लोर थे और हर फ्लोर में आरिफ के लिए 3 ऑफिस थे, मगर वो 2nd फ्लोर वाले ऑफिस में ही होता था। अब वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था और लारा भी उसके साथ थी।
وہ اس کو آج کا شیڈیول بتا رہی تھی کہ کس کس کے ساتھ میٹنگز تھی، کون کون سے پروجیکٹس میں کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے، کون سا پروجیکٹ نیو سائن کرنا ہے اور کس کس سے ملنا ہے، کون کون سی ای میلز ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ سیکنڈ فلور پر جا کر وہ لفٹ سے نکلا تھا اور سیدھا آفس میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد لارا بھی ڈور کو ڈھکیلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ عارف اپنی چیئر پہ آ گیا تھا اور ضروری ای میلز کرنے لگا تھا۔ سر اب سے 10 منٹ بعد میٹنگ ہے، لارا نے انگلش میں اسے بتایا تھا اور اس نے بولا تھا اور ہنوز کام میں مصروف تھا۔ عارف نے کہا اوکے یو کین گو ناؤ آئی ول بی دیئر، اور کافی اٹھا کر پینے لگا تھا جو لارا بنا کے اس کے ٹیبل پر رکھ گئی تھی اور لارا باہر چلی گئی تھی۔ عارف ارتضیٰ ملک، آنر آف ملک کنسٹرکشنز اینڈ انٹیریئر ڈیزائنر، اس نے تھوڑی دیر ہی عرصے میں اپنی بزنس کو اسٹیبلش کر کے اپنی قابلیت سے سب کو حیران کر دیا تھا۔ آج یہاں کے بڑی بڑی کمپنیز اس کے سب پروجیکٹ کرنے میں خوش قسمتی گردانتی تھی۔ عارف کی پہلی ترجیح پاکستانیوں کو اپنی کمپنی میں روزگار دینے کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے ملک کی مٹی بہت زرخیز ہے مگر موقعوں کی قلت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کمپنی میں زیادہ تر لوگ پاکستانی ہی تھے۔ حماد اس کا مینیجر بھی اسلام آباد سے تھا۔ یہاں کا بزنس ٹائکون تھا عارف ارتضیٰ ملک۔ وہ چاروں سر کے جاتے ہی رباب کی تلاش میں بھاگی تھی۔ کدھر چلی گئی یہ لڑکی؟ ملاحم نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا تھا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیفے میں ہوگی، تمہارے دماغ میں بس کھانے پینے کی چیزوں اور جگہوں کا نام ہی ہوتا ہے، فضا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو تم دونوں تو چپ کرو، چلو وہ پچھلے سائڈ والے گارڈن میں ہوگی، نشا نے ان سب کو چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی جب بھی اس کا موڈ خراب ہو تو وہ ڈپارٹمنٹ کے حصے کی طرف آتی تھی جہاں رش کم ہوتا تھا۔ یہاں چھوٹا سا ایک گارڈن تھا، سب جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی اور واقعی بیگ پہ آ کے رکھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ واقعی بھائی کا فرینڈ ہی تھا، مغرور، نک چڑھا، بے مروت انسان نے پہچاننا تو دور بےعزتی ہی کر دی۔ میں جا کے بھائی کو بتاؤں گی، وہ روحانسی ہوتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اوئے کیا بول رہی ہو اکیلے؟ مقدس اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں، تم لوگ کیوں آ گئی اپنے سر چہیتے کی کلاس سے؟ رباب نے ان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ سب ہنس پڑی تھی۔ ہنسو مت، رباب نے ان کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ یار ویسے کیا پرسنالٹی ہے سر کی، واہ ایک دم ہیرو لگے تھے، نشا نے کہا تھا۔ نشا دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنا سرنامہ لے کے، میں ہرگز کل سے ان کی کلاس میں نہیں آؤں گی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شرارت ہی تو کی تھی، ڈانٹ دیتے، مگر کلاس سے ہی نکال دیا۔ میں ڈائریکٹ سر سے بات کروں گی۔ رباب کو اپنی بےعزتی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یار کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ وہ ٹیچر ہے ہمارے تو ڈانٹ سکتے ہیں، اور ویسے بھی ان کا پہلا دن تھا تو بچوں کو بھی تو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے نا، اس لیے شاید وہ روڈ ہوئے ہوں۔ مناہل نے اس کو ٹھنڈا کر کے دلیل دی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں ڈرائیور کو کال کی ہے، وہ آدھے گھنٹے تک آ جائے گا، میں واپس گھر جاؤں گی۔ ماہم پتہ ہے کتنا ہنس رہی تھی، اور تمہیں بہت پتہ ہے ان کا پہلے دن کا۔ ساتھ ہی اس نے مناہل کو گھورا تھا۔ ہاں تو آج سے پہلے کبھی یونیورسٹی میں نظر آئے تھے کیا؟ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ نیو ہی ہیں، آج ان کا فرسٹ ڈے ہے، مناہل نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ سب کے منع کرتے کرتے بھی وہ نیکسٹ لیکچر کے لیے مزید 1 گھنٹے کے تک جلی بھونی گھر آ گئی تھی، کیونکہ سر ارتضیٰ کے لیکچر کے بعد لاسٹ والی سلاٹ فری تھی۔ اس کے بعد لیکچر تھا۔ وہ جلدی بھونتی گاڑی سے نکل کر گھر کے اندرونی دروازے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی تختے پر بی جان براجمان تھی۔ ٹی وی لاؤنج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت سا پینٹ تھا اور پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف تختہ پڑا ہوا تھا اور دائیں طرف لگژری صوفے پڑے ہوئے تھے۔ سینٹر میں ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ رباب جب اندر داخل ہوئی تو بی جان پوتی کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ آج بھی وہ کچھ کر کے آئی ہے۔ آج کس کی عزت اتار آئی ہو؟ بی جان نے وہاں سے یہ آواز لگائی تھی اور وہ پہلے سے جھولی بھنی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے لوگوں پر بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ کون کون ہے یہاں، غصے میں وہ ایسے ہی ہو جاتی تھی۔ آج اتروا کے آئی ہوں، اس لیے مجھے چھیڑے بھی مت، وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی جو اوپر والے پورشن میں جاتی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر ہی تھا۔ بتا کر تو جا کون جگرے والا بھیجا ہے اللہ نے؟ بی جان کب کم تھا ایک پروفیسر خڑوس، یاد مت کرائے مجھے وہ رکے بغیر سیڑھیاں پھلانگ گئی تھی۔
खड़ूस कहने पर सामने बैठे इर्तिज़ा हैदर को मशरूब पीते अच्छू लगा था, क्योंकि वो उस हस्ती का दीदार कर चुका था। बात की समझ भी आ चुकी थी। संभल के बेटा, बल्कीस बेगम, रुबाब की माँ ने कहा था। जी आई एम ओके। इर्तिज़ा सीधा होकर बैठा था। आखिर को अभी अभी तारीफ सुनी थी अपनी। अरे बेटा, तुम इस लड़की को पूछो मत, पूरी झल्ली है, हर टाइम किसी ना किसी को आगे लगाया होता है, मगर आज लगता है कुछ उल्टा मामला करवा के आई है, बीजा ने कहा था। माँ जी, बिल्किस बेगम ने उनको टोका था और शर्मिंदगी के साथ इर्तिज़ा की माँ को देखा था। बीजान कभी कभी रुबाब के साथ बच्ची बन जाती थी, कभी क्या, हमेशा ही। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है, फहमीदा इर्तिज़ा की मदर बोली थी। इन्हें उसे दरअसल नहीं पता कि आप लोग की आमद का, मैं बता के आती हूँ, बल्किस बेगम ने शर्मिंदा होते हुए कहा था। कोई बात नहीं भाभी, बच्ची है, थकी हुई आई है, आराम करने दे, अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा, अब तो हम चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, फहमीदा ने कहा था। थक की आई है कि कारनामा करके आई है, इर्तिज़ा ने सोचा था। जी आंटी, फिर होगी मुलाकात। इर्तिज़ा ने भी इजाज़त चाहिए थी। क्यों नहीं बेटा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अपने आगे झुके प्यार लेते इर्तिज़ा को थपकते हुए बीजा ने कहा था। यूँ वो लोग वापस हो लिए थे। माशाल्लाह बहुत ही सादतमंद बच्चा है, अल्लाह तरक्कियाँ दे, कामयाब करे, बीजा ने दिल से दुआ दी थी। माशाल्लाह मुझे रुबाब की बहुत फ़िक्र है, मजाल है जो आम लड़कियों की तरह रह सहले। इर्तिज़ा और आरिफ की दोस्ती बहुत पुरानी थी। जब आरिफ पाकिस्तान था तो उसकी हवेली में आना जाना लगा रहता था। सिर्फ एक वही था जिसको हवेली के अंदर आने की इजाज़त थी, क्योंकि वो बेहद सुलझा लड़का था और आरिफ समेत मलिक और उसके बाकी हवेली वालों को भी बहुत पसंद था। आरिफ के दुबई जाने के बाद उसने हवेली आने जाना बंद तो कर दिया था, मगर आरिफ से वैसी की वैसी ही दोस्ती कायम थी। मलिक साहब के साथ ही उसका राब्ता था। आरिफ के चूँकि दोस्त बहुत कम थे और ये उन सब में से अच्छा था, इसलिए ये भी सुलझा हुआ लड़का मलिक साहब को बहुत पसंद था। यूनिवर्सिटी के बाद इर्तिज़ा की जॉब कराची हो गई थी, सो वो अपनी फैमिली को साथ ले गया था। अब बाप का तो इंतकाल हो चुका था, पर उसने अपना ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद वाले कैंपस में करवा कर जॉब इस्लामाबाद में अपने आबाई शहर में लग करवा ली थी। आज भी फहमीदा के साथ बेहद इसरार पे उसको साथ लेकर यहाँ आई थी, जो काफ़ी दिनों से उसके पीछे लगी हुई थी, मगर इस शोला जवाला से टकराव की उम्मीद ना थी। कुछ देर पहले ही तो वो यूनिवर्सिटी छोड़ के आया था। वैसे भी तो उसे जानता था कि सबकी बातों में उसका जिक्र होता रहता था, ख़ासकर आरिफ की तो ये जान थी। आज भी उसे देख के वो हैरान हुआ था कि क्या इत्तेफाक था, मगर उसने ऐसा कोई तासुर नहीं न दिया था कि वो उसे पहले से जानता है। मगर रुबाब को ये बात और चिढ़ा गई थी। सारे मोहल्ले में एक खबर फैल गई थी जमशेद की शादी की। एक नई खबर सबके हाथ लग गई थी। 2-4 औरतें तो बाकायदा घर आ गई थी मुबारकबाद देने, साथ जमशेद की बीवी देखने और सुरैया पहली बीवी से हमदर्दी करने। तीनों काम एक साथ करने का इरादा लिए वो जमशेद के घर आई थी। नीलम बेगम अभी तैयार शार होकर छोटे से जेन में रखी हुई इकलौती चारपाई पर आन बैठी थी। सुर्ख जोड़े में मुँह पर मेकअप ला दे। ओह अरे वाह जमशेद, बड़े प्यारी दुल्हन ढूंढ लाया तू। ये थी महल्ले की सकीना खाला। अरे खाला, बस किस्मत की बात है, रब सोने का करम ही समझ लो। जमशेद ने नए कारनामे पर दांत समेटी थी। वो तो ठीक है भैया, मगर इसका एक जवान जहान बेटा भी है साथ। मैंने सुना है महल्ले की कोई औरत जिक्र कर रही थी। समिया जो उनके हमसाई थी वो बोली। नीलम ने आंख उठाकर अब सवाल करने वाली को देखा था। तो बहन तुम्हारे बच्चे भी तो है ना? ऐसे ही मेरा बच्चा भी है, नीलम ने फट जवाब दिया था। अलबत्ता जमशेद गड़बड़ाया था। वो नहीं चाहता था कि कोई बदमज़गी हो। अरे छोड़ें आप लोग, अली देखो बहन किधर है, उसे बोलो मेहमान आए हैं, कोई चाय पानी का इंतज़ाम करें। जमशेद ने दरवाजे में खेलते हुए अली को पुकारा था। वो सर हिलाता हुआ बहन की तलाश में निकला था। हाँ हाँ, हम तो मुंह भी मीठा ज़रूर करेंगे। तभी हमीदा खाला दरवाजे से कहती हुई दाखिल हुई थी। तभी वो ग्लासों में पानी डाले ट्रे में रखती हुई बाहर आई थी और सबको देने लगी थी। अरे मुबारक हो तुम्हें नाबी। समिया ने बोतल का ग्लास पकड़ते हुए उसे मुबारकबाद दी थी। नाबी की आंखों में पानी उमड़ आया था। अजीब लोग थे ये, कैसे किसी को मुबारकबाद देने चले आए थे। उसे एक बार फिर अंदर पड़ी माँ का ख्याल आया था तो दिल क्या फूट फूट कर रो दे। पहले कौन सी ज़िंदगी आसान थी जो अब और इम्तिहान आ गए थे ज़िंदगी में। पहले भी गुर्बत की वजह से लड़ाई होती रहती थी। कम आमदन थी, घर का खर्चा पूरा नहीं होता था, तो लड़ाई होना तो लाजिम था। वो अपनी उम्र के बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थी, कम गो सहमी हुई सी। पहले तो वह हंस खेल लेती थी,
مگر جب سے سمجھ والی ہوئی تھی ہنسی مذاق تو جیسے بھول ہی گئی تھی، اوپر سے یہ نیا امتحان۔ اسے ہنسے کئی دن ہو گئے تھے، یا شاید کتنے، یہ تو اسے یاد بھی نہیں تھا۔ وہ میٹنگ روم میں جانے کے لیے آفس سے نکلا تھا۔ اس کے ہمراہ لارا اور حماد تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے کام میں مصروف تھے۔ تبھی دائیں جانب بیٹھے ایک اجنبی شخص پر نظر پڑی تھی۔ وہ اپنے اسٹاف کے ہر فرد کو جانتا تھا۔ یہ اس کی خاص صفت گردانی جاتی تھی۔ اس چہرے کو آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اسی چہرے کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اس آفس میں 3 سال سے کام کر رہی تھی۔ وہ بھی پاکستان سے ہی تھی، دیبا ذاکر۔ آج اس کے ساتھ ایک نیا چہرہ نظر آیا تھا۔ کالا چھوٹا سا اسکارف بندھا ہوا تھا، گول مٹول چہرے پر سفید رنگت، موٹی گول مٹول سی آنکھیں، چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ حماد ہو شی؟ اس نے اپنے ساتھ چلتے حماد سے پوچھا تھا جو اسے میٹنگ کے ایجنڈے سے بریف کر رہا تھا۔ نیو امپلائی فرام پاکستان، حماد نے بتایا تھا۔ واٹ؟ اس سے پہلے کہ وہ اس پر چیختا اس کا فون بج اٹھا تھا۔ یس مسٹر عارف از اسپیکنگ، عارف بے روبدار لہجے میں کہا تھا۔ 2 منٹ کا دورانیہ کم تھا، کم از کم کال کا۔ عارف سمیت لارا اور حماد بھی وہیں کھڑے تھے اور باس کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ لارا کال ارجنٹ میٹنگ اینڈ حماد یو کم ود می۔ عارف نے کال سے فارغ ہو کر دونوں کو حکم نامہ جاری کیا تھا۔ حماد عارف کے ہمراہ اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ عارف نے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھا تھا اور حماد کی طرف موڑا تھا جو منتظر کھڑا تھا۔ میرے علم میں لائے بغیر کس کو کمپنی میں رکھا گیا ہے اور کون سا ایسا اہم کام تھا؟ نہ ہی ہماری کمپنی کو کسی نئے امپلائی کی ضرورت تھی۔ عارف نے حماد سے استفسار کیا تھا۔ سر مجتمع ولی کے حکم پر یہ اسی ہفتے نیو پاکستان سے دبئی آئی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خود آپ سے کال پر بات کریں گے۔ میں کمپنی کی طرف سے ویزا ایشو کر دوں تو ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کام ہوا ہے، حماد نے بتایا تھا۔ اچھا، میری کافی دنوں سے بزی روٹین کی وجہ سے بات نہیں ہو پائی، میں بات کرتا ہوں۔ عارف کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ یہ ارباز سر کی بہن ہے، حماد نے ایک اور اطلاع دی تھی۔ تبھی ایک بار پھر عارف کے آفس میں رکھا فون بجا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، تم لوگ ابھی میٹنگ کی تیاری کرو۔ انڈین کلائنٹ مسٹر ارجن کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، عارف نے حماد سے کہا تھا اور وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا اور عارف چنگھاڑتے فون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہیلو، عارف نے فون اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم عارف سر، میں ارباز بات کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ فون پہ آواز ابھری تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، شارجہ زیادہ ہے نہیں راس آ گیا تمہیں؟ ارباز نے کہا تھا جس پر عارف نے کہا تھا جس پر ارباز کی ہنسی گونجی تھی۔ شارجہ تو پتہ نہیں مگر نیو فرم ضرور راس آ گئی ہے۔ ایک گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، جس پروجیکٹ کو لے کے آپ پریشان تھے نا، وہ حاصل کرنے میں کامیابی ہو چکی ہے۔ ملک کنسٹرکشنز اینڈ انٹیریئر ڈیزائنرز، ارباز نے کہا تھا۔ ویل ڈن میرے چیتے، بہت اچھی خبر سنائی۔ عارف ایک اور کامیابی پر مسرور ہوا تھا۔ اس پروجیکٹ میں ان کی نیو فرم کو کروڑوں کا فائدہ تھا جو کہ شارجہ میں 2 سال پہلے کھولی گئی تھی اور ارباز کی زیر نگرانی اس پہ سب کام ہو رہے تھے۔ عارف ہفتے میں ایک بار شارجہ سے ضرور چکر لگاتا تھا۔ ارباز ان کا ایک قابل اعتماد بندہ تھا، اب سے نہیں شروع سے ہی۔ یوں ہی تو نہیں ملک مشتبہ نے اس کو چنا تھا۔ خدا کی ذات کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک اور بات بھی کرنی تھی آپ سے، ارباز نے کہا تھا۔ ہاں ضرور بولو، عارف نے کہا تھا۔ شاید وہ آپ کے علم میں نہ ہو، دراصل اس ویک میں ہی ملک صاحب نے میری درخواست پر میری بہن کو دبئی بھیجا ہے۔ وہاں آپ کے حالات کا بخوبی علم ہے، آپ کو وہاں کے حالات کا بخوبی علم ہے اور میرے گھریلو حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، ارباز نے تمہید باندھی تھی۔ عارف اب گلوب کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو سن رہا تھا۔ شارجہ میں ابھی میں خود مصروف ہوں کام میں نہ ہی دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی رات کی خبر ہوتی ہے، اس لیے میں اسے کمپنی کی پرانی ورکر دیبا ذاکر کے ساتھ رکھوایا ہے تاکہ نئے ماحول میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے ہی میں اس پروجیکٹ سے فارغ ہوتا ہوں تو پہلی فرصت میں اس کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ امید ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، ارباز مزید بولا تھا۔ ٹھیک ہے، جب بابا اس کام میں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، ویسے بھی تم تو بابا کے چھوٹے بیٹے ہو، عارف نے کہا تھا اور اس بات پر دونوں کا قہقہہ پڑا تھا۔ یہ ملک صاحب کا پیار ہے ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں، ارباز نے پورے دل سے کہا تھا۔ واقعی آج کل ایسے لوگ ناپید ہوتے جا رہے تھے جو کسی کے احسان کے بدلے میں ان کے ساتھ احسان کرے۔ آج کل تو لوگ اپنے سے کم لوگوں کو انسان ہی نہیں گردانتے، اور اگر کوئی اپنی قابلیت پہ آگے آنے کی کوشش بھی کرے
تو ان کی راہ بھی رکاوٹیں حائل کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ ان کے اور ان کے بچوں سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ مگر ملک مشتبہ کا شمار ان چند لوگوں میں سے ہوتا ہے جو لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے خیر خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ہر ممکن مدد کو کھڑے ہوتے ہیں۔ ارباز کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ احسان کا معاملہ کیا تھا، جس کا بدلہ انہوں نے نہ صرف ارباز نے ذاتی طور پر چکایا تھا بلکہ اس کے گھر کے افراد بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ خیر اب زیادہ فارمل نہ ہو تم، ورنہ بابا نے میری کلاس لے لینی ہے۔ آپ کی سسٹر کو کس پوسٹ پہ بلوایا گیا ہے؟ مجھے تو اس کا ذرا بھی نہیں پتا۔ ان کو جلدی ان کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے گا، اس کی فکر نہ کرو۔ اگر کوئی اور کام ہو تو بلا جھجک تم حماد کو بتا دینا، عارف نے کہا تھا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی ٹیکنیکل اتنا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ ابھی اپنی سٹڈیز مکمل کر رہی تھی، جب ہی میں وہاں کے حالات دیکھتے ہوئے اسے یہاں بلوا لیا۔ اس لیے مجھے زیادہ پریشانی ہے کہ کمپنی کے لیے ان کا اضافہ فی الحال زیادہ فائدہ مند نہ ہو پائے گا۔ ارباز نے کان کھجاتے ہوئے اصل وجہ بتائی تھی۔ وہاں کے معاملات کی سنگینی کا علم مجھ تک بھی وقتاً فوقتاً پہنچتا رہتا ہے۔ تمہارے خاندان پہلے ہی ہمارے لیے بہت قربانیاں دے چکا ہے، جس پر ہم مشکور ہیں۔ تم فکر مت کرو، سب امپلائیز کی طرح وہ بھی ہمارے امپلائی ہیں، انہیں یہاں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ عارف نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، ارباز نے کہا تھا۔ ارے نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو ابھی میری میٹنگ ہے، میں جلد ہی تمہیں شارجہ آ کر ملتا ہوں۔ تم نے ایک دفعہ پھر اپنی محنت سے کمپنی کو ایک اہم پروجیکٹ لے کر دیا ہے، عارف نے کہا تھا۔ چلیں آپ میٹنگ سے فارغ ہو، میں آپ کو پروجیکٹ فائلز ای میل کرتا ہوں۔ ارباز نے ٹائم پر نظر دوڑائی تھی۔ یہ پچھلے سالوں سے لے کر اب تک عارف کے ساتھ ہونے والی پہلی طویل گفتگو تھی جو کہ دفتری معاملات سے ہٹ کے تھی۔ خدا حافظ، عارف نے کہا تھا۔ فون رکھتے ہی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر دوڑائی، کرسی سے کھڑا ہوا، موبائل پکڑا اور آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ چلتے چلتے اسی ٹیبل پر نظر ڈالی تھی جہاں وہ اجنبی چہرہ بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ ٹیبل خالی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا تھا۔ جمشید گورنمنٹ کا ایک معمولی سا ملازم تھا جس کی شادی زبیدہ نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، بڑا ارباز، اس سے چھوٹی بیٹی اناب اور سب سے چھوٹا بیٹا علی۔ ارباز کی عمر 18 سال تھی، جو کہ گاؤں کے ملکوں کے گھر کام کرتا تھا اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر رہا تھا۔ وہ ملکوں کی نرم دلی تھی کہ وہ اسے پڑھا رہے تھے اور وہ آئی کام کر رہا تھا۔ پھر آتی تھی اناب جو 15 سال کی تھی اور سب سے چھوٹا علی جو 12 سال کا تھا اور اسکول جاتا تھا۔ ان کے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باپ کی آمدنی بھی کم پڑ جاتی تھی۔ ارباز کی کچھ تنخواہ پڑھائی پر لگ جاتی تھی، کچھ بہن بھائی کی پڑھائی میں لگا دیتا تھا۔ یوں ہی لڑتے جھگڑتے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ تبھی ایک دن جمشید نے نئی شادی کا شوشہ چھوڑا تھا اور نئی بیوی نیلم اور اس کے جوان بیٹے ثاقب کو لے کے گھر آن پہنچا تھا۔ وہ اسکول کا کام کر رہی تھی، تبھی اس کا چھوٹا بھائی علی باہر سے کھیلتا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ گندے تھے۔ وہ غلطی سے چھوٹے سے برآمدے میں پڑی میز کی طرف گیا جہاں نئی ماما کے کپڑے اس کی بہن نے استری کر کے رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ غلطی سے کپڑے پر لگ گئے تھے۔ تبھی نیلم باہر آئی تھی اور اپنے کپڑوں پہ داغ دیکھ کے وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ آگے بڑھی اور علی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ بھی بھائی کو دیکھ کر سب چھوڑ کے اس کی طرف آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی 2 ٹکے کے لڑکے میرے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی؟ نیلم برس رہی تھی اس چھوٹے سے بچے پر، ساتھ ہی ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ آنٹی میں دھو دوں گی، آپ اس کو مت ماریں، چھوڑ دیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ساتھ ہی اس کی نظر برآمدے میں پڑی بچھی چارپائی پر تھی جہاں اس کی ماں بیمار پڑی تھی اور وہ اپنی بے بسی پہ آنسو بہا رہی تھی، مگر بے بس تھی۔ اگر کچھ کہتی یا کچھ کرتی تو اس عورت نے جمشید کے ہاتھوں پھر ذلیل کروا دینا تھا۔ آج کل تو وہ طلاق دینے کی دھمکیوں پر بھی اتر آیا تھا اور یہاں اس کے ضبط کی حد تھی۔ وہ ہر ظلم اور جبر سہنے کو تیار تھی، مگر عمر کے اس حصے میں طلاق کبھی بھی نہیں۔ وہ ضبط سے آنکھیں بھیج گئی تھی اور بھائی کو بچانے کے لیے روتی مچلتی بہن کو بھی ایک تھپڑ لگایا تھا اور اس کے بھائی کو چھوڑ دیا تھا جو بہکا ہکا پکا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رو رو کے اس نے برا حال کر لیا تھا۔ خبردار، آج کے بعد تم مجھے اپنے ارد گرد نظر آئے، نیلم حقارت آنکھوں میں لیے کہتی آگے بڑھ گئی تھی اور وہ خود بھی روتے ہوئے اپنے چھوٹے سے بھائی کو چپ کروانے کے جتن کرنے لگی تھی۔
شام میں جب آرام فرما کر کچھ حواس بحال ہوئے اور بھوک سے حالت خراب ہوئی تو وہ نیچے کو بھاگی تھی۔ ماما کھانا دیتے، بہت بھوک لگی ہے۔ آج میرے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ رباب آتے ہی اوٹ پٹانگ بولنا شروع ہو چکی تھی اور دھب سے تختے کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بلقیس بیگم جو تسبیح کر رہی تھی اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ کوئی عقل شرم والی باقی بچی ہے کہ ساری ختم ہو گئی ہے؟ کوئی طریقہ سیکھ لو۔ غضب خدا کا آج بھی مہمانوں کے سامنے تمہاری وجہ سے اتنی سبکی ہوئی۔ وہ شروع ہو چکی تھی۔ میں تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ ہر وقت بچی بنی رہتی ہو۔ باپ اور بھائی کے لاڈ نے تمہارا دماغ آسمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ بلقیس بیگم کا موڈ سخت ناراض تھا۔ اچھا نا ماما، اب کچھ کھانے کو دے دے، تانے بعد میں سن لوں گی، صبح سے بھوکی ہوں۔ رباب روحان سی ہوئی تھی۔ مزید ڈانٹ سے بچنے کا اس کا ایک ہی تجربہ تھا جو کارآمد ثابت ہوا تھا اور وہ سو گھورتے ہوئے کچن کی طرف ملازمہ کی تلاش میں بڑھ گئی تھی۔ آپ کی ساس نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ رباب نے پیچھے سے اونچی آواز میں کہا تھا۔ رباب شرم کر لو، دادی ہے تمہاری وہ، انہوں نے وہیں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی پیچھے سے رباب کی کمر پر کسی نے دھپ رسید کی تھی۔ ہائے ظالم، دادی مار ڈالا۔ رباب اب ان کے ہاتھوں کی پہچان ہو چکی تھی تو فوراً چلاتے ہوئے بولی تھی، میں ادھر ہی ہوں، تمہیں بھیج کر ہی جاؤں گی، تو فکر نہ کر، میں مرتی نہیں اتنی جلدی۔ وہ کہتے ہوئے اپنے تختے کی طرف بڑھی تھی۔ ہائے مرے آپ کے دشمن، دادی آپ کو تو میری بھی عمر لگ جائے۔ رباب فرد اٹھی تھی، ان کے گلے لگی تھی اور پیار سے بولی تھی، چل پگلی، ایسے نہیں بولتے، تجھے اللہ لمبی عمر دے۔ انہوں نے اپنی لاڈلی پوتی کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ نوک جھوک اپنی جگہ، مگر جب بھی ان کو معمولی سی بھی تکلیف ہوتی تھی تو رباب کی جان پہ بن جاتی تھی۔ وہ دونوں کا لاڈ ایسا ہی تھا۔ ہر انسان کا پیار کرنے کا اور جتانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے بغیر میں نے وہ زندگی کیا کرنی ہے بھلا پارٹنر؟ رباب نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ پیچھے ہٹ، میرا سانس نہیں نکل رہا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کہتے ہوئے اسے اٹھایا تھا اور وہ ان کے ساتھ لگی تختے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج میٹر کیوں گھوما ہوا تھا اور یونیورسٹی سے بھی جلدی آ گئی تھی؟ دادی نے پوچھا تھا۔ اوہو، پھر یاد کروا دیں آپ۔ تھا ایک مغرور، نچڑا، کھڑوس اور گھوما ہوا انسان۔ بدقسمتی سے میں پروفیسر ہے، پہلے ہی دن میری انسلٹ کر دی، اور آپ کو پتہ ہے مجھے وہ کس کی طرح لگا؟ بلکہ وہ ہی ہوں گے وہ پھر اپنی پرانی جون میں واپس آتے ہوئے بولی تھی۔ پروفیسر سے یاد آیا، وہ آج عارف کا دوست ارتضیٰ آیا تھا۔ دادی نے رباب کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ کب آئے تھے وہ؟ رباب کو اب اپنی شک کی تصدیق ہونے لگی تھی۔ تبھی جب تم بدتمیزی کر کے سارے ریکارڈ توڑتے، اس کی ماں اور اسے سلام کیے بغیر اوپر چلی گئی تھی دوپہر میں، دادی نے دھمکایا تھا۔ ہوئی ماں، میں تو پکی گئی۔ رباب نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ دیے تھے۔ تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا؟ وہ بھی یہاں واپس آ گئے ہیں پھر؟ یہاں بھی کسی یونیورسٹی میں اس کی جاب ہوئی ہے، دادی نے ارتضیٰ بلیٹن سنایا تھا۔ یہاں کی کسی نہیں، بلکہ وہ میری ہی یونیورسٹی میں ان کی جاب لگی ہے، رباب نے دادی کو اطلاع دی تھی۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، تمہاری کیوں ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں؟ رباب کی پریشان صورت کو دیکھ کے پوچھا تھا۔ کیونکہ اسی پروفیسر نے ہی مجھے آج ڈانٹ پڑی ہے، رباب نے دادی کو اطلاع دی تھی اور تختہ سے اٹھ کر سامنے صوفے پہ آ کے بیٹھی تھی۔ رباب، کچھ تو عقل کے ناخن لو، اتنا بیوہ بچہ ہے، مگر تم سے کوئی بعید نہیں کہ اپنا منہ کھولنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو، دادی نے اسے لتاڑا تھا۔ اتنے میں بلقیس بیگم ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کچن سے آتی نظر آئی تھی۔ رباب صوفے پر دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے کی ساری تازگی خاک ہو گئی تھی۔ منہ پر مفرل ڈالا ہوا تھا اور اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ یہ لو کھاؤ، آپ یوں کیوں بیٹھی ہو؟ بلقیس نے اسے چپ دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ بھئی بلقیس بانو، مبارک ہو، خدا نے ہماری سن لی، کوئی اس کو قابو کرنے والا بھی بھیج دیا ہے۔ دادی کب چپ رہنے والی تھی؟ وہ تو اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ رباب نے ماں کے سامنے دادی کی منت کے لیے منہ روحان سی بناتے ہوئے التجا کی تھی۔ کیسی مبارک اماں؟ بلقیس بیگم نے الجھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ماما، دادی تو بس یوں ہی۔ آپ بتائیں، بھیا سے بات ہوئی؟ رباب نے موضوع بدلا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو شامت پکی تھی۔
ہاں ہوئی تھی، وہ مصروف ہی اتنا ہوتا ہے، بس 2 منٹ کے لیے کال کر پاتا ہے۔ بلقیس بیگم نے کہا تھا، اللہ میرے بچے کو زندگی دے، بہت ہی محنتی بچہ ہے میرا، اتنے کم عرصے میں اپنا ایک نام بنا لیا ہے ماشاءاللہ۔ دادی نے بھی اپنے ہونہار پوتے کی بھلائی لی تھی، وہ تھا ہی اتنا قابل اور ہونہار۔ ایک یہ ناہنجار ہے، ہر کسی کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے۔ دادی نے سینڈوچز اور چائے سے انصاف کرتے ہوئے رباب کو گھرکا تھا۔ اس میں بھی آپ تینوں کا ہی ہاتھ ہے، مجال ہے جو آپ اور اس کے باپ بھائی مجھے سے کچھ کہہ دینے دے۔ بچی ہے کہتے ہوئے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ اس عمر کی لڑکیوں کے بلقیس بیگم کا پسندیدہ موضوع شروع ہو چکا تھا۔ اس پر رباب کے ساتھ ساتھ دادی نے بھی پہلو بدلا تھا۔ ہاں، اس کی عمر کی لڑکیوں کے 4 بچے ہیں۔ سارا سسرال اپنے نازک کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑی رہتی ہیں، مجال ہے جو اف کر جائیں، یہی نا؟ مجھے پیاری ماں، یہ سب لائنز حفظ ہو چکی ہیں۔ رباب نے ان کا جملہ اچک کر پورا کیا تھا۔ تو سن لیں، میں بھی ابھی خود بچی ہوں، اور میری سسرال نہ تو اتنی بڑی ہو گئی اور نہ ہی اتنی بھاری کہ مجھے کندھوں پر اٹھانی پڑے۔ ایک ٹانگ پہ بھلا کیوں کھڑی ہوں میں، میری دوسری ٹانگ بھی تو ہے نا، اور میرے وہ جو ہوں گے نا، میری ہر کام میں سپورٹ کرنے والے۔ رباب کھلکھلاتے ہوئے اپنا پورا جملہ مکمل کرتے اٹھاتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ ماں کی خونخوار آنکھوں میں اپنے لیے آنے والا غصہ دیکھ چکی تھی۔ کیونکہ دادی کہتی ہے مجھے لینے ایک راجہ آئے گا، میرے خوابوں کا شہزادہ، رباب نے سیڑھی پر کھڑے ہو کر کہا اور مسرور سی اوپر بھاگ گئی تھی۔ بلقیس بیگم نے ایک شکوہ بھری نگاہ اپنی ساس پہ ڈالی تھی، جو اپنی بوتی کو بجا سپورٹ کرتے نہ تھکتی تھی۔ مجھے کیوں گھور رہی ہو بہو، شہزادی کو لینے شہزادہ ہی آئے گا نا، انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کہا تھا۔ اماں مجھے ڈر لگتا ہے، آپ اسے یوں خواب مت دکھائیں۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو لے کر اچھا سوچتے ہیں کہ ان کو بہترین ملے، مگر ان کے ہاتھ میں بیٹیوں کے نصیب تو نہیں ہوتے نا، ورنہ آج کی دنیا میں کوئی بیٹی دکھی نہ ہوتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم اسے خواب دکھا کے اس دنیا کی حقیقتوں سے غافل کر دیں۔ بلقیس بیگم نے نم آواز میں کہا تھا۔ خدا سے دعا مانگا کرو بلقیس، سب سے بہتر کرے گا میرا مولا، بی جان اداس لہجے میں بولی تھی۔ وقت آگے بڑھتا گیا تھا، نیلم کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ نیلم ان پر دائرہ زندگی تنگ کرتی رہ گئی تھی۔ جمشید زبیدہ پہلی بیوی کی بیماری کے باوجود بھی اس پر طعنے اور طنز کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اب تو مار پیٹ تک بات آ پہنچی تھی۔ پہلے تو معمولی بیماری تھی، مگر فالج کے اٹیک سے زبیدہ بے سہارا بستر پر پڑ گئی تھی۔ ارباز جو چند پیسے گھر پر دیتا تھا تاکہ اس کی بیوی کی دوائی آ سکے، آج کل وہ پیسے بھی نیلم کے پاس چلے جاتے تھے، اس لیے اس کی بیوی کی دوائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اور وہ یوں ہی اپنی زندگی کے بچے کچے دن پورے کر رہی تھی۔ نیلم کا بیٹا ثاقب، جو کہ 16 سال کا تھا، بری صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا۔ ارباز چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے، سوائے ماں باپ سے لڑنے کے بعد میں باپ کا غصہ اس کی بہن اور ماں پر نکلتا تھا۔ ارباز اب اپنی پڑھائی کے لیے کچھ کر کے کچھ بننا چاہتا تھا، اسے بے بس روتی ماں میں معصوم بہن اور مظلوم بھائی دیکھا نہ جاتا تھا۔ زندگی آگے بڑھتی گئی تھی۔ نابی بھی سارا دن مشین کی طرح گھر کے کاموں، نیلم کی خاطرداری اور ماں کی تیمارداری میں لگی رہتی تھی، ساتھ میں پڑھائی بھی کرتی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اسے اسکول جانے کی اجازت تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر جب وہ روم میں آیا تو حماد بھی ساتھ تھا۔ مسٹر ارجن ہمارے کام سے خوش ہیں، پیمنٹ کے سارے معاملات طے پا گئے ہیں، کام بھی آخری مراحل پر ہے۔ اب انہوں نے اسے اپنی بلڈنگ کے ڈیزائنز میں لاسٹ میں کچھ تبدیلیاں کروائی ہیں بس، حماد نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سائٹ پر انسپیکشن ٹیم کو بھیج کر کام کی کوالٹی چیک کروا لینا۔ میرا 1 آدھ دن میں شارجہ جانے کا پلان ہے، نیو پروجیکٹ مل چکا ہے تو مجھے وہاں فائنل کر کے جانا ہے۔ عارف نے اپنی کرسی سنبھالی تھی اور پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ گڈ نیوز ہے تو کمپنی کے لیے، یہ عرب کی ایک بہترین کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ یہ پروجیکٹ فائنل ہوا ہے، ارباز نے کہا تھا۔ ہاں اچھا سنو، وہ یاد آیا، وہ جو امپلائی پاکستان سے آئی ہیں ان کا کیا نام ہے اور یہ کس پوسٹ پر ان کو کام کروانا ہے؟ اور عارف نے اپنی رخسار کو ہلکا سا دائیں انگوٹھے کے ہاتھ کے انگوٹھے سے کھجایا تھا۔ فی الحال تو انہیں انسپیکشن ٹیم کے ممبر دیبا ذاکر کے ساتھ ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ وہ ان سے کام سیکھ لیں، اب آپ جیسا چاہیں، ہمارے نے کہا کیا تھا۔ آلرائٹ، تم ایسا کرو، ان کی سی وی مجھے فارورڈ کر دو تاکہ میں ان کی ڈگری چیک کر سکوں، پھر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، عارف نے کہا تھا۔ تبھی لارا فائلز اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ سر نیڈ یور سگنیچرز، لارا نے کہا تھا۔
یس شور. عارف نے سامنے رکھے ہولڈر سے پین نکالا تھا اور ٹیبل پر فائلز پر نظر دوڑاتا سائن کرنے لگا تھا جو لارا ایک ایک کر کے رکھ رہی تھی. اوکے گائز اٹس لنچ ٹائم, یو کین گو ناؤ. عارف نے گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا تھا. سر عارف, یور میٹنگ ود شیخ اسماعیل ان ایوننگ. لارا نے انہیں آگاہ کیا تھا. عارف نے دونوں سے کہا تھا اور فائل کھول کر اپنے سامنے رکھی تھی. آج پھر دن کا آغاز گہما گہمی سے ہوا تھا. شیخ اسماعیل کے پلازا کا پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا. آج کی میٹنگ میں انسپیکشن ٹیم سمیت ڈیزائنر اور کنسٹرکشن ٹیم بھی میٹنگ میں شامل تھی. میٹنگ کا ٹائم 12 بجے کا تھا. عارف حسب معمول لارا اور حماد کی ہمراہی میں کاروباری گفتگو کرتا اندر داخل ہوا تھا اور ناک کی سیٹ میں چلتا اپنے آفس میں آ گیا تھا. اس عمارت کے 3 فلورز تھے جہاں ڈیزائن جس کا ماہر عارف خود تھا, اس سمیت آرکیٹیکٹس کے کئی انجینئرز کام کر رہے تھے جو ہر ایک کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا. سیکنڈ فلور پر داخل ہوتے ایک بڑا سا گلاس ڈور تھا جہاں سے اندر کا جہان الگ تھا. ایک وسیع بڑا کھلا ہال جس کے ایک بائیں جانب پہ ریسیپشن تھا. سارے ہال میں ورکرز کے کیبنٹس تھے جہاں سسٹم پڑے ہوئے تھے اور دیگر استعمال کی چیزیں. سامنے ہی آفس عارف کا تھا اور ساتھ ہی اس کی سیکرٹری کا. دائیں جانب دو چار سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک ویٹنگ ایریا بنایا گیا تھا جہاں جدید ڈیزائن کے صوفے پڑے تھے اور سامنے پڑی میز پر مختلف میگزینز اور انگلش نیوز پیپر تھے. ساتھ ہی مختلف کمرے تھے جہاں ہر ایک کے نام کے ساتھ عہدے کی نیم پلیٹ آویزاں تھی اور اسی ترتیب سے آگے جا کے بھی مختلف آفیسز تھے. مختلف کاموں کو نپٹا کر جو وہ باہر نکلا, لارا بھی ساتھ ہی موجود تھی. اسے آج کا سارا ایجنڈا بتا رہی تھی اپنی انگلش زبان میں. عارف اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا آگے بڑھا تھا کہ اس کی ساری توجہ لارا کے الفاظ پہ تھی. ہاتھ پہ بندی گھڑی ٹھیک کرتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا تو ویٹنگ ایریا میں وہی چہرہ نظر آیا تھا. عارف نے سر خارج کی تھی. ایکسکیوز می. عارف اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہوا تھا. اسے اچانک افتاد پہ وہ بوکھلا گئی تھی. پانی پی رہی تھی, اچانک آواز پہ اچھو لگ گیا تھا. اب کھانس رہی تھی. عارف آگے بڑھا تھا. پاس پڑے ٹیشو باکس میں سے 2 ٹیشو کھینچ کر اس طرف بڑھائے تھے جس کی ناک سرخ ہو چکی تھی. اس نے ٹیشو لیتے ہوئے سر اٹھا کر مقابل کو دیکھا تھا جس کے باعث یہ ہوا تھا. عارف نے بھی اسے دیکھا تھا. گول مٹول سفید چہرہ جس پر کچھ گلابی رنگت میں چھلک رہی تھی. بلیک سمپل شلوار قمیص, دوپٹہ پرنٹڈ تھا جس پر رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے پھول تھے. زیادہ بال ایک سائڈ گرا رکھے تھے اور ہلکے سلکی بھورے بالوں کی ڈھیلی سی پونی کی ہوئی تھی. شہد کے ہم رنگ آنکھیں اور اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا شاید وہی اسے سب سے منفرد بناتا تھا. یا صرف یہ عارف ہی کو لگا تھا. ہاتھ پہ بندی گھڑی جو پہلے ہی مشکل میں گھری تھی, عارف کے یوں گھورنے پر اور بھی پزل ہو گئی تھی. اپنا بیگ اٹھانے کو جھکی تھی تو بوکھلاہٹ میں میز پہ بڑا میگزین اس کے اوپر جو نیوز پیپر تھی وہ بھی زمین بوز ہو گئے تھے. ان کو پکڑ کر اوپر رکھا تو گلاس سے پانی چھلکنے کو تیار تھا. عارف نے اس کے حالات ملاحظہ کیے تو چمبے سے سر دائیں بائیں ہلایا تھا اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں رخسار کو کھجایا تھا. اسٹاپ اٹ, عارف نے کہا تھا. اناب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا. اسٹینڈ اپ اینڈ اسٹے اسٹل, جسٹ لسن ٹو می. عارف نے کہتے ہوئے پانی والے گلاس کے نیچے سے پیپر نکالا تھا جس کی وجہ سے انہوں ہموار پڑا تھا اور کسی بھی وقت گر سکتا تھا. اناب اب چپ چاپ کھڑی اگلے حکم کی منتظر تھی. اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑا بندہ کون ہے. آپ اس کمپنی کی ورکر ہیں محترمہ, جو سب کرتے ہیں آپ پر بھی کرنا عائد بنتا ہے. مطلب کہ کام تو آدھے سے زیادہ سٹاف آج میٹنگ پہ ہے, تو آپ یہاں کون سے سیارے پر ریسرچ کر رہی ہیں؟ عارف نے سامنے کھڑی اناب کو کہا تھا. اس کمپنی کا آنر میں ہی ہوں اور اس سے بڑے عہدے والا یہاں کوئی نہیں ہے. تو جو آپ کو کوئی دعوت دینے آئے گا چلے میٹنگ روم میں نظر آئے مجھے. عارف نے کہہ کر جانا چاہا تھا مگر اناب نے آنر کہنے پر یوں سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا کہ عارف کو ایک لمحے کو حیرت ہوئی تھی. لارا جس کو انگلش نہیں آتی تھی حوانک بنی ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی. مطلب آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ یہاں کا آنر کون ہے اور یوں مجھے حیرت سے دیکھ رہی ہیں. عارف نے چمبے سے دنیا کے تیز ترین
کنٹری دبئی میں کھڑے اس سست ترین نمونے کو دیکھا تھا جس نے صرف سر ہلا دیا تھا، جس کو یہ تک نہیں پتا تھا یہ کمپنی کس کی ہے، مگر وہ یوں ہی حکم کی تعمیل کر رہی تھی جیسے اسے پتا ہو کہ وہی کمپنی کا آنر ہے۔ واللہ واللہ، عارف نے دونوں ہاتھ بازو ہوا میں اٹھائے تھے اور کندھے اچکائے تھے اپنے، اور منہ آسمان کی طرف کیا تھا۔ کم لارا، عارف کو شدید غصہ تھا جسے ضبط کرتا وہ لارا کو تیز آواز میں کہتا ہوا بڑھ گیا تھا۔ انابس رونی صورت بنا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رباب لوگوں کا گروپ کلاس میں اسٹیج پر کھڑا خوشگپیوں میں مشغول تھا۔ سب سے بلند آواز رباب ہی کی تھی۔ ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ وہ بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ یہ کوئی کیفیٹیریا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کامن روم جہاں اخلاقیات کا ذرا بھی خیال نہ رکھا جائے۔ یہ کلاس روم ہے اور کلاس روم کے آداب سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے۔ اپنا لیول دیکھیں اور کام۔ وہ اسٹیج پر کھڑا ان سب پر برس رہا تھا اور وہ فائنل ڈائس پر رکھی اس کے آنے کا ان سب کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ رباب نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ شاید کہ اس سے کل غلطی ہوئی ہو، مگر وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہی کھڑا تھا۔ بلا شبہ وہی تھا، مگر مقابل کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق نہیں تھی۔ سب شرمندہ ہوتی نیچے اتری تھی۔ باقی گروپ بھی اپنی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گیا تھا سوائے رباب کے۔ اس نے اپنا فولڈر اور بیگ اٹھایا تھا اور سب سے آخر میں جا بیٹھی تھی۔ کل والی سبکی ابھی تک تر و تازہ تھی۔ ایک دفعہ اور عزت کا فالودہ ہو گیا تھا۔ وہ ارے ارے کہتی رہ گئی تھی مگر رباب نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ یہ حرکت ارزا کی نظر سے مخفی نہ رہی تھی۔ ہے تو میری ٹیچر مگر نخرے دیکھو ذرا ہٹلر، رباب بڑبڑائی تھی۔ میں کون سا بھی ان سے کچھ پڑھا ہے تو پھر میرے ٹیچر تو نہیں ہوئے نا، میں جو مرضی کہہ سکتی ہوں۔ سریل، خروس، افلاطون، شوخا۔ رباب نے اپنی بھڑاس نکالی تھی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنی ازلی انداز میں ساتھ بیٹھی سمرا کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی۔ رول نمبر 22 کس کا رول نمبر ہے؟ ارتضیٰ اٹینڈنس مارک کر رہا تھا۔ جب اس نے اس کا رول نمبر کو کال کیا تھا، نام دیکھا تو ساتھ میں نظر لاس پر بیٹھی باتیں کرتی 22 پر پڑی تو بلند آواز میں پوچھا تھا، مس رباب مشتبہ ملک اپنا رول نمبر نہیں بتانا پسند کریں گی کیا؟ ارتضیٰ نے کرخت آواز میں پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر رباب کا دماغ حاضر ہوا تھا۔ رباب کی تو گویا جان ہی جل گئی تھی۔ مائی رول نمبر از 22، رباب نے آواز میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا آپ کی سماعت کے علاوہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، جب میری کلاس ہو تو اپنا دماغ یہاں حاضر رکھا کریں، ورنہ میری کلاس کی اٹینڈنس اور سیشنل مارکس دونوں خطرے میں ہیں۔ ارتضیٰ نے اسے بار بار کرایا تھا۔ رباب غصے اور شرمندگی سے سرخ پڑ گئی تھی اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، اور ارتضیٰ لیکچر کے لیے متوجہ ہو چکا تھا۔ لیکچر کے دوران اس کی نظر لاس پہ پڑتی رہی تھی مگر رباب کا سر جھکا ہوا تھا نوٹس پر۔ اس نے ایک دفعہ بھی سر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی باقی لڑکیاں کیفے بھاگ گئی تھی، جبکہ مناہل رباب کے پیچھے ہولی تھی جو کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے آخری سرے پر بیٹھی سیڑھیوں پر جا بیٹھی تھی۔ رباب کیا بات ہے یار، کیوں ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر لیتی ہو؟ سر ارتضیٰ کی کلاس تھوڑی الرٹ ہو کر بیٹھا کرو۔ مناہل نے پاس بیٹھے ہوئے اسے اپنی آج والی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ ہاں سر ارتضیٰ کی کلاس نہ ہو گئی، ڈینجر زون ہو گئی، پتہ نہیں کس نے ان کو یہاں جاب دلوائی ہے، رباب نے مناہل کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ رباب سدھر جاؤ، مجھے لگتا ہے فرشتہ انسان خدا نے تمہیں سدھارنے کو ہی بھیجا ہے۔ مناہل نے اس کے پھولے پھولے گالوں کو پیار سے کھینچتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے کو کہا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں بھی میں ابھی فرشتوں کے ساتھ بھیج دوں گی۔ رباب نے مناہل کو فائل ماری تھی۔ اچھا چھوڑو، تم کیوں دل پہ لے رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے اب یہ روز روز ہوگا جیسے تمہاری حرکتیں اور سر کے مزاج ہیں۔ مناہل نے پیشن گوئی کی تھی۔ ہاں تبھی تو میں یہ ٹینشن لے رہی ہوں کہ اب میری سابقہ غلطیوں کا ہرجانہ وصول کرنے والے ہیں سر ارتضیٰ۔ رباب نے اپنی اصل بات بتائی تھی۔ ہاں تو ایک منٹ سابقہ سے کیا مراد تمہاری؟ کیا تم پہلے سر کو جانتی ہو؟ نہیں، میرا مطلب مناہل لفظ سابقہ پر اٹکی تھی۔ ہاں یار، عارف بھائی کے بیسٹ بڈی ہیں یہ، میرے بابا کے چہیتے، گھر والوں کے ہونہار اور شریف بچہ۔ رباب تفصیل بتاتے روحان سی ہوئی تھی۔ اوئے چھپے رستم، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مناہل نے حیرت کرتے ہوئے کمر پر تھپڑ مارا تھا۔
मरो तुम मनाहिल, इतनी क्या एक्साइटमेंट, मेरा कौन सा वो मामे का बेटा है भला जो मैं पब्लिसिटी करती फिरती, रुबाब ने झलबुन के कहा था। इससे पहले क्या तुम सर से पंगे ले चुकी हो? मनाहिल ने शकी नज़रों से पूछा था, क्योंकि रुबाब के करतूतों से वो वाकिफ़ थी। रुबाब ने मनाहिल को चोर नज़रों से देखा था। बोलो भी अब, तुमने पहले भी कोई उनके साथ उल्टी सीधी हरकत तो की होगी। मनाहिल उसको जानती थी, सो घूरते हुए बोली थी, अरे कहाँ, एक दफ़ा मैं पापा की चाय समझते हुए उनकी चाय में 3 चम्मच नमक घोला था, बस। रुबाब ने मासूमियत से कहा था। बस 3 ही, इसके अलावा तो कुछ और नहीं किया ना? मनाहिल ने अब उसकी तरफ तंज किया था और अगला सवाल किया था। नहीं, एक दफ़ा मैं गार्डन को पानी देते हुए मुझे लगा बाबा हैं, तो मैंने उनको भिगोया भी था, वो कहते हुए उठी थी। मनाहिल ने उसे मुंह खोले घूर रही थी। और उनका लैपटॉप तोड़ा था मुझसे, और सालन गिरा था, सब गलती से हुआ, वो कहते हुए वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि मनाहिल की आंखों में आने वाला खून देख चुकी थी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता रुबाब, सर पक्का सर मलीदा बनाएंगे तुम्हारा। मनाहिल ने पीछे से हाँक लगाई थी। नाबी की दोस्तों उसकी सुतीली माँ के किस्से सुनाती थी। वो उनको क्या बताती कि वो तो किस्से अब उसके लिए हकीकत बन चुके थे, आप बीती बन गए थे। दूसरी शादी का रिश्ता बुरा ना था, मगर उस औरत का सलूक बुरा था। इंसान अपने सलूक से रिश्ते को भी बुरा और बदनाम कर देता है। उस औरत ने आते ही घर पर अपनी हुकूमत चाही, जिसमें वो इन मसलूम बच्चों को भी पीसती चली गई। कभी शोहर का प्यार पाने के लिए ड्रामे करती और जुबैदा के खिलाफ भड़का कर उसको मार पड़वाती थी। नीलम एक तलाक याफ्ता औरत थी, जिसके माजी में ऐसे वाक़यात हुए होंगे जिससे उसकी साथ की नफ़ी हुई होगी, और दूसरा उसके शोहर ने उसको तलाक दी थी जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई थी। अब उसकी दिमागी कैफियत अबतर हो चुकी थी, जिसमें उसने अपनी बर्तरी और छोटी नाक को कायम करने के लिए आते हुए उसे ऐसे अच्छे काम किए थे जिससे उसको ज़हनी तस्कीन हासिल हुई थी। बेबस लोगों की इस बेबसी का तमाशा देखने के उसको सुकून मिलता था। ये उन दिनों की बात है जब उसने अपने मैट्रिक के बाद अपने बड़े भाई की सख्त हदायत पर अपनी पढ़ाई जारी रखी थी, मगर उसे कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। उस साल उसने 12वीं के पेपर देने थे। उसे मलकों की हवेली काम करने के लिए भेजने का हुक्म मिला था नीलम की तरफ से। उसे माँ और अली की फिक्र थी, बस। वो कदम उठाती हवेली तक आई थी। बड़ा सा गेट था, बाहर बंदूकें उठाए 2 गार्ड खड़े थे। उसने मजबूती से अपने सर पे लिए दुपट्टे को पकड़ा था। हमेशा वो स्कूल जाते हुए दूर से या बाहर से हवेली को देख लिया करती थी और सोचा करती थी, क्या ठाठ है इन लोगों के, यहाँ एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो सोचों को झटकते हुए आगे बढ़ी थी। किससे मिलना है? उसे गेट तक आते देखकर गार्ड ने पूछा था। वो जी, मैं मलिक साहब के ड्राइवर की बहन हूँ, उसने हिचकिचाते हुए बताया था लाला को। मलिक साहब का ड्राइवर? गार्ड ने फिर से पूछा था। जी वही, अनाब ने कहा था। ठीक है, जाओ अंदर। उसके अपने बड़े भाई को सब जानते थे। मलिक साहब के पास वो बचपन से था। वो एक वफादार इंसान था। वैसे भी मलिक साहब के साथ उसकी बहुत बनती थी, मगर वो खुददार था। आज तक वो अपना माली और ज़ाती हालात की भटक किसी तक पड़ने नहीं दी थी। इसकी वो पहले से ही बड़ी मदद करते थे। उसकी एजुकेशन का आखिरी साल था, चंद माह थे इम्तिहानात में। वो गेट अबूर करके अंदर चली गई थी। सुर्ख ईंटों की रविश पर चलते चलते इर्द गिर्द दोनों तरफ वसी लॉन था, जहाँ बड़े रंग बिरंगे पौधे लगे हुए थे। सामने पोर्च में 4 गाड़ियाँ खड़ी थी। फिर मेन डोर था लकड़ी का। घर के ऊपर छत पे भी बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वो अपने ख्याल में आगे चलती जा रही थी जब किसी से बुरी तरह टकराई थी। बदले में मुकाबिल का पर्स ज़मीन पे गिरा था। अनाब तो सहम ही गई थी, अब तो उसकी जान गई थी। माफ़ कर दे मैम, वो, उसने पर्स उठाते हुए सामने खड़ी औरत को देखते हुए कहा था, जिसका अंदाज शहाना था। फ्रोजी कलर के सूट में बलबूस थी। नफीस सा काम था। ऊपर शॉल लाइट ब्राउन कलर के कंधों पे डाली हुई थी। हल्का सा मेकअप किया हुआ था। कोई बात नहीं बेटी, कौन हो तुम? इस औरत ने उसके घबराहट पर मुस्कुराते हुए कहा था। लफ्ज़ बेटी पर अनाब की आंखों में आंसू आ गए थे। आज अरसे बाद ये लफ्ज़ सुनना नसीब हुआ था। जब से माँ बीमार बिस्तर पर पड़ी होश शुगर से बेगाना थी, कब किसी ने उसे इतने प्यार से बुलाया था। खुले रंग की चादर में छुपी सहमी सी अनाब, गोल मटोल सा चेहरा, शहद जैसी आंखें, खिलती साफ रंगत, तीखी सी खड़ी नाक, खौफ का आंसर भी था चेहरे पर। कौन हो तुम? जवाब ना पाकर फिर सवाल किया गया था।
بڑی آپا یہ ڈرائیور لالا کی بہن ہے، کام کے لیے بلایا ہے اسے۔ حمیدہ اناب سے کے بتانے سے پہلے خود ہی بتا دیا تھا۔ بڑی آپا جو ملک صاحب کی بہن تھی، شادی کے کچھ عرصے بعد ہی شوہر کے وفات کے بعد بھائی کے گھر آ بسی تھی۔ وہ ایک کالج میں پڑھاتی تھی، وہاں ہی جا رہی تھی کہ اناب سے ٹکر ہو گئی تھی۔ اچھا، بہت پیاری بچی ہے وہ نرم سے لہجے میں کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر اناب کے چہرے کا خوف نے ان کے اندر کئی سوال ابھارے تھے۔ حویلی میں اسے کام پہ لگا دیا گیا تھا، سب اچھے تھے وہاں پر۔ اناب حیران تھی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ وہ گزرتا گیا تھا، وہ کافی حد تک مطمئن تھی کہ کچھ تو آسانی ہوئی تھی اس کی زندگی میں۔ ارباز ملک صاحب کے بیٹے کے پاس دبئی چلا گیا تھا کیونکہ وہ ایک ہونہار نوجوان تھا، وہ ٹاپر تھا اپنے کالج کا، یہی سب اس کے کام آیا تھا۔ 16 سال کا ہو گیا تھا۔ علی اناب اور ارباز کی نسبت ایک الگ تھلگ طبیعت کا مالک تھا، جس سے کسی سے ڈر خوف نہ لگتا تھا۔ یوں کہہ لے کہ وہ غلط لوگوں کے سامنے چپ نہیں رہتا تھا، اب نیلم کے سامنے بھی اکڑ جاتا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ اس کے سامنے اناب کو کم ہی کچھ کہتی تھی۔ ارباز کی جگہ اب علی حویلی چلا جاتا تھا اور ملک صاحب کا ڈرائیور تھا۔ اپنی باتوں سے اس نے بہت جلد اپنا الگ مقام بنا لیا تھا، بات بات پر ملک صاحب کو ہنسا دیتا تھا۔ ارباز دبئی چلا گیا تھا، جاتے جاتے اپنی ماں کو علاج کے لیے گاؤں کے سرکاری ہسپتال میں داخل کروا گیا تھا، اور اناب اور علی کو تاکید کر گیا تھا کہ کوئی بھی اپنی پڑھائی نہ چھوڑے۔ علی کو موبائل پر اپنی تنخواہ سے بھجوا دیا تھا۔ ملک صاحب کی بہن سہرش ایک بہت اچھی نرم دل خاتون تھی، سب ان کو بڑی آپا کہتے تھے۔ نیلم کے طنز جو کہ تو تھے، پر وہ خوش تھی۔ آج کل ثاقب کی حرکتیں اور نظریں اس کو تنگ کرتی تھی۔ اناب کے دل میں ڈر سا رہتا تھا۔ کل جب وہ رات گئے کچن میں تھی، ثاقب بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ ہراساں سی کھڑی رہ گئی تھی، ہمت کرتی ہوئے باہر بھاگی تھی اور کمرے میں آ کر علی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روا توا تھے۔ علی بمشکل 15 سال کا تھا اور وہ خود 18 سال کی تھی۔ اب کیا ہوگا، کس سے مدد مانگوں گی میں؟ علی تو خود چھوٹا سا ہے، کیا کرتا اس کی حفاظت؟ ارباز کی جگہ آج کل وہ بھی حویلی جاتا تھا، اور ماں تو بالکل ہوش سے بیگانہ سرکاری ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑی تھی۔ دنیا داری کو ہی صحیح، آج کل جمشید رات وہاں گزارتا تھا۔ دن میں علی چلا جاتا تھا اور حویلی سے کام نپٹا کر خود وہ چلی جاتی تھی۔ نیلم سے اب اکثر ثاقب کا ذکر کرتی تو اس نے خود اس کو جان سے مار دینا تھا۔ ویسے حد ہو گئی اناب، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ 2 گھنٹے تم وہاں اسٹیچو بن کے بیٹھی رہی۔ دیبا کیفے میں ٹیبل پر سامنے بیٹھی اناب کو گھور رہی تھی۔ میری کیا غلطی ہے اب؟ دیبا تم بھی اب شروع ہو جاؤ۔ اناب روحان سے ہوئی تھی، پہلے اس کے اعصاب جھنجھلائے ہوئے تھے۔ تم ریسیپشن پر میٹنگ روم کا پوچھ لیتی، کسی آتے جاتے کولیگ سے۔ اب تم کمپنی کا ایک حصہ ہو تو تمہیں سب معلوم ہونا چاہیے۔ دیبا کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا، مگر جیسے ہی سامنے بیٹھی اناب پر نظر پڑی جو رو دونوں کو تھی آپس، تو فوراً اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ اچھا یار، کوئی بات نہیں، چھوڑو، لیکن میری جان یہ بھی تو سوچو نا کہ اب یوں رہ کر گزارا نہیں ہے، یہ ایک فاسٹ دنیا ہے۔ اگر تم ذرا بھی رکی تو لوگ کچل کر نکل جائیں گے۔ مجھے تمہارے حالات کا اندازہ ہے، تمہارے لیے سب کچھ بہت مشکل ہے، یہاں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے، مگر ناممکن تو نہیں ہے نا۔ ہمت سے سب کچھ ہو جائے گا، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ دیبا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھی یہ معصوم سی لڑکی اسے کچھ دنوں میں اپنے خلوص اور بھولپن کی وجہ سے بہت عزیز ہو گئی تھی، اور میں بھی ساتھ ہوں۔ حماد کی آواز پر دونوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ حشاش بشاش سے کرسی کھینچ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ لو آ گئے سر کے چیلے، دیبا نے جل کر کہا تھا۔ آنا ہی پڑے، جیسے تمہاری زبان میٹنگ میں اس لنگور کے ساتھ چل رہی تھی نا۔ حماد اس وقت کہیں سے بھی دھیمے لہجے والا عارف کا مینیجر نہیں لگ رہا تھا، جس کی زبان پر ہمیشہ بزنس کی باتیں ہوتی تھی۔ خبردار جو اسے لنگور کہا، کلائنٹ تھا وہ، اور تم یوں میری نگرانی کیوں کر رہے تھے؟ اپنے کام سے کام رکھا کریں مینیجر حماد صاحب۔ دیبا نے
कुड़ कर कहा था। इन दोनों की तकरार शुरू हो चुकी थी और अब अनाब के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। गोल सा सफ़ेद चेहरा जिस पर कुछ देर पहले की खफत की वजह से लाली आ गई थी और रोने की वजह से नाक भी सुर्ख पड़ गई थी, ऊपर से हंसने की वजह से गांड पर डिम्पल पड़ा था। शहद रंग आंखें। इस मंजर पर लारा के हमरा निकलता आरिफ बेख्तियार टटका था, मगर यह अमल महज चंद पल के लिए था। अगले पल सर झटकता चल पड़ा था, अपनी ही चीज़ की निगरानी कर रहा था। और तुम्हारे सारे काम मेरे ही हैं दीपा। हमाद ने लफ्ज़ दीपा पर जोर देते हुए कहा था। सुनो मिस्टर हमाद, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, आई समझ? दीपा ने उंगली उठाकर वार्न किया था। अनाब कभी हमाद को तो कभी दीपा को देख रही थी। मतलब चीज़ पर एतराज़ है, बस मेरे होने पर एतराज़ नहीं, हमाद ने कहका लगाते हुए कहा था। उसकी बात पर अनाब भी खिलकर हंस पड़ी थी। अलबत्ता दीपा ने घूरा था। चलो शुक्र है अनाब तो हंसी। हमाद ने हंसते हुए अनाब की तरफ देखते हुए कहा था। रुलाया भी तो स्टोन मैन नहीं था। दीपा ने झट कहा था। दीपा वो स्टोन मैन नहीं है, तुम्हें पता है तो है, बस काम को लेकर वो सख्त मिजाज है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि वो ऑफिस से बाहर बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। हमाद ने कहा था, जो एक सच भी था। किसी पार्टी में या कहीं बाहर वो वाकई में ही हमाद का दोस्त ही लगता था। और तुम अनाब, ऐसे डर सहम कर हरगिज़ गुजारा नहीं होगा। मैं तुम्हारी तालीमी रिकॉर्ड्स और डिप्लोमास में कारकर्दगी देख चुका हूँ जो काबिल तहसीन है। तुम प्लीज़ माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश तो करो। जैसे तुम हमारे साथ फ्रेंडली हो ना, बाकी सब भी वैसे ही हैं। ऐसे तो अरबाज सर भी परेशान होंगे, क्योंकि वो चाह कर भी तुमसे मिलने नहीं आ सकते फिलवक्त, ना ही तुम्हें पाकिस्तान छोड़ सकते थे। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, हमाद ने उसे समझाया था। अरबाज के जिक्र पर नाब की आंखें भीगी गई थी। अगरचे दिन में वो 10 से ज़्यादा बार कॉल करके उसे, ठीक हो ना गुड़िया, मेरी जान, मैं अपनी गुड़िया को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा फारिग होता हूँ तो अपनी गुड़िया को लेने आऊँगा। भाई की जान अपना ख्याल रखना बोलता था। उनका था ही कौन इस दुनिया में सिवाय एक दूसरे के। अच्छा, ये मेरी अनाब है, देखना हमारी हमें स्ट्रांग बनकर दिखाएगी, है ना? दीवा ने उसको बाहों में लेकर उसका चेहरा अपने सामने किया था। अनाब हंस पड़ी थी। गुड गर्ल, चलो हमाद पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, मुझे भूख लग रही है। दीवा ने हमाद से कहा था। तुम कहो तो साथ में वेडिंग ड्रेस भी ऑर्डर कर दूं? हमाद ने एक अदा से अपने दिल की बात कही थी, जिस पर हमाद और अनाब भी हंस पड़ी थी। हमाद दीमा को पसंद करता था और शादी का ख्वाह था। हमाद जल्द से जल्द दीबा के घर रिश्ता भेजना चाहता था, मगर दीबा उसको मुसलसल ना कर रही थी, मुसलसल उसे तंग करने के लिए। आज तो पक्का रुबाब को और आरिफ की क्लास लेने का प्रोग्राम था। यूनिवर्सिटी से तपी लौटी थी। रात को जब अपनी बूढ़ी दादी और माँ का दिमाग खा कर फारिग हुई तो कमरे में आते ही मोबाइल उठाया था जो उसने यूनिवर्सिटी से आते बेड पर फेंका था। स्क्रीन अनलॉक करके मतलूबा नंबर तलाश किया था। सामने उसकी प्रोफाइल पिक नजर आई थी तो दिल में अपने खूबरू अरबी शहजादे की ब्लाइन ली थी। गुस्सा और बढ़ गया था। कॉल में लाई थी, बेल हो रही थी और उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा था। हालांकि बिलाखिर छठी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी म्याऊं सिंड्रेला, कैसा है मेरा बच्चा? शहद जैसे मीठे लहजे में पूछा गया था। वालेकुम सलाम। आज को आपको कुछ ख्याल है कि नहीं, आपकी एक इद्दत छोटी सी बहन भी है जिसको आप इन जालमों के दरमियान छोड़ छाड़ कर 7 समुंदर पार बैठे हैं। ऊपर से सितम ये कि पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। रबाब तो शुरू हो गई थी। उफ लड़की रुको तो। आरिफ ने फ़ोन को कान और कंधे के दरमियान दबाकर देते हुए कॉफ़ी मेकर के पास कैबिन से मग निकाल कर रखा था। वो अभी भी ऑफिस से ही आया था। ब्राउन कलर की शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में रिलैक्स सा किचन में कॉफ़ी बनाने लगा था जब उसका फ़ोन बजा था। उफ, क्या फ़ोन करना तो गोया आप भूल ही गए हैं। और मुझे तो आपकी आवाज़ भी भूलने लगी है। आज पूरे 2 दिन 8 घंटे 12 मिनट और 3 सेकंड बाद बात हो रही है। रुबाब ने अगली पिछली सब कह दी थी। जवाब में आरिफ का कहका सुनाई दिया था। भाई, रुबाब रोहानसी हुई गोया उसकी कोई कदर ही नहीं थी। ओके अब रिलैक्स हो गया मैं। ये जो घंटे और सेकंड लगाए हैं बिल्कुल गलत हैं ड्रामा क्वीन। ठीक 2 दिन पहले इस वक्त बात हुई थी, टाइम देख चुका हूँ मैं। और हाँ,
کال پہ میسیجز تو آپ کے مجھے ہر وقت موصول ہوتے رہتے ہیں، یقین نہ آئے تو اسکرین شاٹ کر کے سینڈ کر دوں؟ عارف نے شیلف سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو، اور کس کو کروں میں میسیج؟ میرا بیگ لے لیا ہے کیا؟ رباب نے اگلا سوال داغا تھا۔ کل ہی اس نے ایک بیگ کی پک بھیجی تھی، اسے وہی بیگ چاہیے تھا جو اس کی فرینڈ دبئی سے لائی تھی۔ جی بالکل، میں اپنے بندے کو اس کام پہ لگا چکا ہوں مس سنڈریلا۔ کچھ ہی دن میں میرے بچے کو بیگ سمیت ان کی سب چیزوں کی لسٹ مل جائے گی جن کا پرنسس رباب مشتبہ ملک نے حکم دیا تھا اپنے غلام عارف مشتبہ ملک کو، عارف شاہی انداز میں کہتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ مکھن نہ لگائے، مجھے خوب پتہ ہے آپ کسی اربن کے حجاب کے اسیر ہو چکے ہیں جو ہمیں بھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ رباب نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ناراضگی دکھائی تھی۔ خدا کا خوف کرو، اور زلفوں کا اسیر ہوتا ہے حجاب کا نہیں۔ عارف کا مگ میں کافی ڈالتا ہاتھ ایک لمحے کو رکا تھا، ہنستے ہوئے اس کو جواب دیا تھا اور کافی اٹھاتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ اب اس کا رخ وسیع راہداری سے گزر کر لاؤنج میں جانے والے راستے کی طرف تھا۔ ہاں وہی، مجھے سب پتہ ہے۔ رباب نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ جی بالکل۔ عارف صوفے پہ بیٹھا تھا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا تھا، والیوم کم کیا تھا اور ساتھ ہی رباب کو جواب دیا تھا۔ بھائی آپ آ جاؤ، ہم آپ کو اتنا مس کرتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں جو ہم نے کھویا ہے، اب ڈر لگتا ہے۔ رباب واقعی اس کی کمی محسوس کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی۔ کافی کا گھونٹ بھرتا عارف ایک پل کو تھم سا گیا تھا۔ کافی کی کڑواہٹ اسے شدت سے محسوس ہوئی تھی، ایک پل تو اس نے سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہوئی تھی۔ میری جان میں آؤں گا، اب یہاں کچھ کام ہے، اور بابا کو تو تم جانتی ہو نا، وہ کتنا ڈر جاتے ہیں جب میرے آنے کا سنتے ہیں۔ عارف کو اپنی جان سے پیاری بہن کی نم آواز سے دھچکا سا لگا تھا۔ رباب نے ہچکی لیتے ہوئے کہا تھا۔ گزرے وقتوں کا ذکر ان کو اسی غم سے دوچار کر گیا تھا جو آج سے چند سال پہلے ان پر گزرا تھا۔